حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی جو میرا آپ سب کا اور کل کائنات کا پروردگار ہے. بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر موجودات سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کیا جاتا ہے. کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر ہوتا ہے تو کہیں پر نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کا ذکر ہوتا ہے، کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے تذکرے ہوتے ہیں، تو کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کیا جاتا ہے. گویا کہ بات کرنے والا اپنے سامنے سے ایک بڑے سے سمندر سے کچھ پانی کو نکالتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. بس اتنی بات کہہ کر بات ختم کر دی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میں اور آپ کیا کریں کہ جن کی تعریف اللہ رب العزت نے کی ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتایا، تو جہاں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کریں گے؟ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اپنی زبان کو اگر 1000 بار بھی مشک و عنبر و گلاب سے دھو کر بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ادا کر سکتے، اس تعریف کا حق آپ نہیں ادا کر سکتے. تو اللہ رب العزت جن کی تعریف کر رہے ہیں وہاں پر میری اور آپ کی تعریف کیا ہے؟
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذرا سمجھیں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے جرنیل اور خطیب اور فلاسفر اور بڑے بڑے شاعر اور ادیب اور جو کچھ بھی بڑے بڑے خطباء گزرے ہیں، ان کی اگر زندگی کو پڑھا جائے، ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، تو لوگ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ صاحب یہ خطیب صاحب اور یہ جرنیل صاحب اور یہ عظیم رہنما، یہ بڑے بڑے فلاسفر اپنی زندگی میں بڑا کام کر کے گئے ہیں، بڑا زبردست انہوں نے کام کیا ہے، لیکن زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اگر یہ کچھ اور سال رہ جاتے، ان کی زندگی کچھ اور سال ہوتی، تو شاید یہ اور مزید کام کر سکتے تھے۔ یہ اکثر آپ کو لوگوں کا یہ سننے کا آپ کو ملے گا کہ بڑا خطیب تھا، بڑا شاعر تھا، بڑا ادیب تھا، فلاں فلاں تھا، لیکن جلدی اس کو اللہ نے موت دے دی۔ اگر کچھ سال اور رہ جاتا تو شاید اور انقلاب برپا کر سکتا، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں اور کچھ کام لے لیتے۔ لیکن صرف ایک ہستی ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن دہاڑے کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کر کہا، اللہ کہ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کو میں نے پورا کر دیا۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کسی کی زندگی سے آپ کو یہ نہیں ملے گا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے۔ اور یہاں تک ہی نہیں، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا ہے، آپ نے سچ کہا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمان کی طرف اپنی نگاہ کرتے ہیں اور اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ چنانچہ آپ کا جب کبھی غیر مسلموں کے سامنے جب اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ان سے ایک بڑے نقطے کی اور بڑے پوائنٹ کی بات کریں کہ جن کو تم عظیم رہنما مانتے ہو، جن کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو، جن کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، ان کی زندگی میں کئی نقص ہیں، ان کی زندگی کے اندر کئی نقص ہیں، لیکن جس عظیم ہستی کو میں نے مانا ہے، جس عظیم ہستی کو میں نے مانا ہے، جس کو رہنما میں نے مانا ہے، ان کی زندگی پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ یورپ ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، کسی کے ساتھ آپ کی جب بات ہو، ان سے یہ کہا جائے کہ آپ جن کو عظیم رہنما مانتے ہو، آپ جن کو اپنا عظیم لیڈر مانتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کی زندگی کے اندر نقص ہیں، ان کے زندگی کے اندر کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جس کا حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن جن کو ہم نے عظیم لیڈر مانا ہے، جن کو ہم نے اپنا رہنما مانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی شعبے پر بھی تم انگلی نہیں اٹھا سکتے، اور وہ یہ بات ماننے کو مجبور ہو جاتے ہیں، اس بات کے سامنے اپنے وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ واقعی بات ایسی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیسی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو عنوان ہے کہ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لکھی گئی ہیں اور آئندہ بھی لکھی جائیں گی، لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں اور آئندہ بھی لکھی جائیں گی، لیکن لکھنے والا پھر بھی یہی بات کہے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ یہیں پر بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دے گا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ عیسائیوں کے پاس اگر جائیں، بات میری غور سے سننا، توجہ کرنا، آپ اگر عیسائیوں کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ مجھے رسول اللہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ سے کچھ معلومات لینی ہے، تو عیسائی سوائے چند واقعات کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے چند واقعات آپ کو دے سکیں گے، اس کے علاوہ وہ آپ سے کوئی اور بات نہیں کر سکیں گے۔ جتنا ان کے پاس مواد موجود ہوگا وہ اتنی بات کریں گے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر یہودیوں سے پوچھ لیں کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں پتہ کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے بارے میں پتہ کرنا ہے، ان کی زندگی کا ہر پہلو، ہر عنوان اگر آپ مجھے دے دیں تو یہودی بھی میرے خیال میں چند واقعات کے علاوہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کے حوالے سے چند واقعات کے علاوہ آپ کو اور کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ لیکن قربان جائیں دین اسلام پر، ہمارے دین پر اور محدثین پر کہ جنہوں نے کمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ نے پڑھنی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بال مبارک کے بارے میں پتہ کرنا چاہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کس طرح تھے، تو محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کے بارے میں اگر آپ کو پتہ کرنا ہے تو محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے بارے میں اگر آپ نے پتہ کرنا ہو تو محدثین نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو محدثین نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کس طرح تھا تو محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے بارے میں آپ کو پتہ کرنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طرح تھے، محدثین نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کس طرح تھے، محدثین نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے کس طرح تھے، محدثین نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی کیسی تھی، محدثین نے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کیسی تھی، محدثین نے اس کے بارے میں بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، محدثین نے اس کے بارے میں بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کس طرح تھا، محدثین نے اس کا ذکر بھی کر دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کس طرح تھا، محدثین نے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک کس طرح تھا، محدثین نے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمبل مبارک کس طرح تھا، محدثین نے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ یہودی اور عیسائی کے پاس جاؤ تو آپ کو وہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کچھ واقعات پیش کر سکیں گے۔ وہ یہاں تک نہیں، آپ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں کیا کہا، مثال کے طور پر اگر میں ابھی طالب علموں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اگر بچوں کو میں بٹھاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کیا تعلیمات دیں، محدثین نے یہ ذکر بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے بارے میں کیا کہا، میں اگر نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں تو میں نبی علیہ السلام کی زندگی سے نوجوانوں کے بارے میں جو سبق ہے میں وہ بھی نکال سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بوڑھوں کے بارے میں کیا کہا، میں اگر کسی بوڑھے کے سامنے بات کر رہا ہوں تو میں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کسی بوڑھے کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مزدوروں کے بارے میں کیا کہا کہ مزدور کو مزدوری کیسے دینی ہے، مزدور کے حق کیا ہیں، میں کسی مزدور کے سامنے اگر بات کرنا چاہوں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کسی مزدور کے سامنے بھی رکھ سکتا ہوں۔ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی تاجر کے سامنے رکھنا چاہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بارے میں کیا کہا، تجارت کے فضائل کیا ہیں اور تجارت کرنی کس طرح ہے، تو میں اس تاجر کے سامنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رکھ سکتا ہوں۔ گویا کہ محدثین نے زندگی کا ہر پہلو، ہر عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عظیم رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمہارے عظیم رہنما جن کو تم مانتے ہو ان کی زندگی کے اندر تو نقص نظر آ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تم کبھی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کہا جاتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب نبوت کی دلیل مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سامنے اس معجزے کو پیش کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے، باقی انبیاء علیہ السلام سے نبوت کی دلیل مانگی تو نبیوں نے دلیل اپنی اپنی پیش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میری زندگی تمہارے سامنے ہے، تم نے میری زندگی دیکھی ہے کہ میری زندگی کیا تھی۔ آج میں اور آپ اگر اپنی بیوی کو باہر لے کے اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں تو ہم اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہیں، بے شک ہماری لڑائی اپنی جگہ ہے، لیکن رشتہ داروں کے سامنے میری برائیوں کو بیان نہ کرنا، میرے عیبوں کو بیان نہ کرنا۔ کہ سیانے لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں اگر پتہ کرنا ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، یا تو اس کے دوستوں سے پوچھ لو یا اس کی بیوی سے پوچھ لو۔ آپ کی پوری زندگی جو ہے آپ کی بیوی آپ کے سامنے رکھ دے گی۔ ہم تو رشتہ داروں کے سامنے کہہ دیتے ہیں، ہم اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے عیب، تیری میری اور جو لڑائی ہے وہ بے شک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن رشتہ داروں کے سامنے، عزیز و اقارب کے سامنے برائی بیان مت کرنا، میری اچھائی بیان کرنا۔ لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک ہستی صرف ایسی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو جو تعلیمات دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جو تعلیم میں نے تمہیں دی ہے وہی تعلیم جا کے تم دوسری عورتوں کو دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی بھی ہے اور باہر کی زندگی بھی ہے۔ تو چنانچہ کائنات کے کسی شعبے کے بارے میں اگر آپ کو پتہ کرنا ہو تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دیکھیں۔
اور کسی اور کی زندگی، میں نے کہا نا آپ بڑے سے بڑے فلسفر کے، ادیب کے، شاعر کے، کسی جرنیل کے، کسی عظیم لیڈر کی زندگی کھول لیں، آپ اس کی زندگی کو نمونہ نہیں بنا سکتے، الا تھوڑی باتیں آپ کو اس کی زندگی سے ملیں گی جو آپ کو تھوڑا بہت کوئی دنیا کا فائدہ دے سکتی ہیں، جس کو آپ مان کر چل سکتے ہیں، لیکن زندگی کا ہر شعبہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل سکتا ہے، ہر شعبہ۔ فرانس کے ایک رائٹر، لکھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے آنے سے تاریخ کو روشنی مل گئی۔ بات یہ میں کہتا چلوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، جو تعریف کرتا ہے، کچھ عقل تو اس کے اندر ہوتی ہے۔ گستاخی کرنے والا جو ہوتا ہے وہ حلال کا نہیں ہوتا۔ جس نے بھی نبی علیہ السلام کی یا نبی علیہ السلام کے صحابہ کی گستاخی کی، وہ حرام کی نسل سے ہے۔ تو ایک رائٹر کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے آنے سے تاریخ کو روشنی ملتی ہے، اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کو جو فضیلت ملی ہے وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ملی۔ یہ ان کے ہی باپ دادا کہہ رہے ہیں جو گستاخی کر گئے، لیکن اللہ نے عقل دی تھی نا ان کو۔ ان کی تو خیر بات ماننے والا، بات سننے والا تو کوئی نہیں۔ یہ دنیا جس کو عظیم کہتی ہے، بڑے بڑے لیڈر جن کو یہ مانتے ہیں، اپنے عظیم رہنما مانتے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ اسی طرح فرانس کا، اگر آپ نے کبھی تاریخ پڑھی ہو کہ 18ویں صدی میں فرانس کا ایک عظیم شہنشاہ، اسٹیٹسمین اور واریر جس کو کہا جاتا تھا نپولین بوناپارٹ، اگر آپ نے کبھی تاریخ میں کبھی اس کا نام سنا ہو یا پڑھا ہو، 18ویں صدی میں، وہ بھی فرانس کا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ محمد کا مذہب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا بہترین مذہب ہے، اور دنیا کے عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس پورے فرانس کے اندر قرآن کی تعلیمات کو اجاگر کر دوں، اور میں سارے ملکوں کو بلا کر اپنے ساتھ یہ فیصلہ کروں کہ اگر ہم نے جو حکومت کرنی ہے وہ قرآن کے مطابق کرنی ہے۔ یہ فرانس کا ایک واریر نپولین بوناپارٹ جو یہ کہہ کے گیا ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں، 1970-1980 میں امریکہ کے ایک رائٹر مائیکل ہارٹ کی ایک مشہور کتاب، شاید میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہو، مائیکل ہارٹ کے نام سے 1970 یا 80 میں اس نے کتاب لکھی، The 100 Most Influential People in History، دنیا کے 100 عظیم لوگ جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ ایک انگریز ہے، اور 100 لوگوں میں جانتے ہو کہ سب سے پہلا نام اس نے کس کا لکھا؟ جانتے ہو کس کا نام لکھا؟ حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دنیا کے عظیم لیڈروں میں، یہ غیر مسلم کی بات ہے،
میں نے کہا نا کہ عقل اگر اللہ دے، جس کے پاس عقل ہوگی، اللہ جس کو عقل دے گا وہی یہ بات کرے گا، اور جو گستاخی کرنے والا ہوگا وہ حقیقت میں حلال کی اولاد نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلا نام اس مائیکل ہارٹ نے اس کتاب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا، اور اس نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ اس نے کہا کہ لوگ میرے سے پوچھیں گے، لوگ تذبذب کا شکار ہوں گے کہ ایک انگریز نے، ایک غیر مسلم نے اپنی اس کتاب کے اندر سب سے پہلے مسلمانوں کے عظیم رہنما، مسلمانوں کے نبی کا نام کیوں ذکر کیا؟ اس نے سب سے پہلی وجہ بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ 100 لوگ اور اس کے علاوہ جو دنیا کے بڑے بڑے عظیم لیڈر اور جرنیل اور خطبہ اور شاعر اور ادیب اور فلسفر گزرے ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی سے تعلیم حاصل کی تھی، کسی کے سامنے پڑھنے بیٹھے تھے، کسی سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ علم حاصل کرنے کے بعد اپنی جوانی میں کہیں نہ کہیں ان کی زندگی کے اندر کہیں کچھ نقص نظر آتا ہے۔ میری بات پر توجہ کریں، یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، کسی استاد کے سامنے بیٹھے تھے، کچھ سیکھا تھا، اور کہیں نہ کہیں ان کی زندگیوں کے اندر کچھ نقص نظر آتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ جنہوں نے کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، امی تھے، آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کو وہ تعلیم دی کہ جن کو تعلیم کا کچھ رجحان نہیں تھا، جن کو تعلیم کا کچھ پتہ نہیں تھا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم دی کہ جن کے سبق پھر دنیا نے سیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو وہ علم دے کے گئے۔ اس انگریز نے یہ لکھا ہے کہ عرب کے لوگ، کوئی بادشاہ عرب کی دھرتی پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ قوم ایسی ہے کہ جو بالکل گر گئی ہے، یہ جنگجو قوم ہے، ان کو لڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو موم کیا۔ ان کے دلوں کو موم کرنے کے بعد چنانچہ وہ لوگ بعد میں جا کر کوئی فاتح بیت المقدس بنتا ہے، کوئی کسی اور ملک کو فتح کرتا ہے، کہ جو لوگ علاقے میں جن کے ساتھ کوئی بیٹھنے اٹھنے والا نہیں تھا، وہ دنیا کے لیے ہیرو بن گئے۔ اور محمد کی ذات ایک ایسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس انگریز نے لکھا کہ جس کی زندگی کے اندر آپ کسی بات پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تو پاگل انگریز ہیں کہ جو آج بعض ایسی باتیں لے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی اور توہین کرتے ہیں۔ اس انگریز نے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں آپ لا سکتے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر آپ انگلی اٹھا سکیں۔ کہ جو لوگ عرب کے لڑاکو لوگ ہوا کرتے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرو بنا دیا۔ دنیا کے لیے ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا دیا۔ اور یہاں تک ہی نہیں، کاش ہم تو کبھی، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ ہم پڑھنے والے بن جائیں، ہم پڑھتے جو نہیں۔ اسی طرح آئرش کا ایک رائٹر تھا، جارج برنارڈ شاء کے نام سے بڑا مشہور رائٹر گزرا ہے، اور وہ ایتھیسٹ تھا، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اس کے یہ
الفاظ ہیں کہ میں باوجود ایتھیسٹ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو دنیا کا سب سے بہترین مذہب کہتا ہوں اور محمد کو میں دنیا کا سب سے عظیم لیڈر کہتا ہوں. یہ ان کے باپ دادا تھے. کم سے کم اپنے باپ دادا سے ہی سیکھ لو. اسی طرح جرمنی کا ایک بڑا فلسفر گزرا ہے اوٹو بسمارک کے نام سے. اس کے الفاظ کیا ہیں کہ میں افسوس کرتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں کیوں نہیں تھا. عیسائی ہے, آج کے دور کا ہے, کہ میں افسوس کرتا ہوں کہ میں محمد کے زمانے میں کیوں نہیں پیدا ہوا اور محمد کی جماعت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں کیوں نہیں شامل ہو گیا. اور پھر اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جو نہ پہلے کبھی آئی اور نہ بعد میں کبھی آئے گی. میں محمد کے سامنے ادباً اپنے سر کو جھکاتا ہوں کہ ان کی شخصیت ایسی ہے جو نہ کبھی آئی ہے نہ کبھی آئے گی, اور ادباً میں اپنے سر کو محمد کے سامنے جھکاتا ہوں. تو کاش یہ لوگ اپنے ان باپ داداؤں سے سیکھ لیتے کہ جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا, جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہے گا. یہ جو فرانس ہے, ایک دن آئے گا فرانس ختم ہو جائے گا, ایک دن آئے گا اس صدر, اس ملعون نے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی, ایک دن آئے گا اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, ان کے ملک کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے تھا, ابھی ہے اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا کہ اللہ جس کو عقل دیتا ہے وہ بات صحیح کرتا ہے. جو حرام کی نسل سے ہوتے ہیں وہ غلط بات کرتے ہیں, وہ گستاخی کرتے ہیں. اور آج بھی اگر آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس وقت بھی 2018 اور 19 کا آپ اٹھا کے دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت بھی سب سے زیادہ زنا کی پیداوار, حرام کی نسل اس وقت فرانس کے اندر ہے. یہ آپ گوگل سب یوز کرتے ہیں, آپ چیک کر کے دیکھ لیں. اور یہ حقیقت ہے. یہ بعض علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, اگر حقیقت پتہ کرنے جاؤ تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ حرام کی نسل ہے. اور جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی, امہات المومنین کی, جنہوں نے گستاخی کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی جنہوں نے گستاخی کی, علماء کہتے ہیں اگر آپ ان کی زندگیوں کو بھی دیکھ لیں تو دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کی گھر کی عزت کو بھی پھر تار تار کر دیا. ان کی گھر کی عزت بھی نہیں بچی. پھر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ سب جانتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور جو نبی کے صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں, سب حرام کی نسل کے ہیں. اور اس انگریز نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب میں دیکھتا ہوں کہ سب سے کم وقت کے اندر اس دنیا کے اندر اگر انقلاب آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آیا ہے, کہ 10 سال کے عرصے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کے اندر اسلام کو پھیلا دیا. مدینے میں آنے کے بعد 10 سال کے اندر, 10 سال کا عرصہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے. اور پھر اس نے ایک بات لکھی کہ کم وقت اور نمبر 2 کم وسائل, کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. چنانچہ اگر آپ بدر کی تاریخ پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس وسائل نہیں تھے, کم وقت اور کم وسائل کے ساتھ. اور آگے انگریز لکھتا ہے کہ
سب سے کم خون ریزی جس میں ہوئی، کم وسائل، کم وقت اور سب سے کم جس کے اندر خون بہا ہو۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں ہوئیں، کفار اور مسلمان جس میں شہید ہوئے، کل ملا کر ساری جنگوں کے اندر 1062 لوگوں کی جانیں گئی، مسلمان اور کفار ملا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو کہ جہاد کو لے لیا جائے، 1062 مسلمان اور کافر ملا کے صرف اتنے لوگ کا خون بہا ہے۔ یہ ایک کافر کہہ کے گئے۔ اور اگر آپ، میں پچھلے سے پچھلے جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا تھا، فتنہ جو بغداد کا تاتاری فتنہ جو آیا، ایک دن میں 2 لاکھ مسلمان ذبح ہوئے۔ فرانس کے اندر جب مسلمانوں کو مارا گیا تو کم سے کم 40 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا، اور میرے آپ کے ملک کا جب قیام ہوا تو اس کے اندر بھی کم سے کم 1 کروڑ لوگوں کی جانیں گئیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنے لوگوں کی جان گئی، کتنا خون بہا؟ 1062 لوگوں کا، کفار اور مسلمان کو ملا کے۔ یہ ایک انگریز لکھ کے گیا ہے، تو کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ لکھوں، میں کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم رہنما مانوں، میں کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم لیڈر مانوں، کہ جتنے کم وقت کے اندر، کم وسائل کے ساتھ اور کم خون ریزی کے اندر جنہوں نے عرب کی دھرتی کے اندر اسلام کو نافذ کیا، اسلام کو پھیلایا۔ اور بات یہاں وہی پھر آ جاتی ہے کہ اگر حلال کا ہوگا تو وہ بات کرے گا، جس کو اللہ نے عقل دی ہوگی وہ بات کرے گا۔ اور میں نے جیسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ہے۔ باقی کسی کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ادیب کی، کسی فلاسفر کی، آپ کہیں گے صاحب اس کی زندگی کے اندر وفا نہ ہوا، مختصر سی اس کی زندگی تھی، اگر اس کی زندگی اور زیادہ ہو جاتی تو یہ کچھ اور کام کر لیتا، لیکن اس کی زندگی اتنی ہی تھی، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا کر کے کہا کہ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل اور مکمل رہبر ہیں۔ باقی کسی عظیم لیڈر کو جو مانتے ہیں اس کی زندگی کے اندر نقص نظر آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جو اس میں انگلی بھی نہیں کوئی اٹھا سکتا۔ کہ اگر کسی نے، میں نے جیسے کہا نا کہ مزدور کو اگر مزدوری کے بارے میں بتانا ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا سکتا ہے۔ کسی نے کسی کو تجارت کے بارے میں بتانا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سکھا سکتا ہے۔ کسی نے کسی کو جہاد کے بارے میں بتانا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد سکھا سکتا ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عنوان ہے۔ لوگ کتابیں لکھ گئے، لکھ رہے ہیں اور لکھتے جائیں گے، لیکن پھر بھی یہی کہیں گے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کہ ابو جہل سے بھی جب پوچھا گیا میدان بدر کے اندر تو ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، بے شک میں مانتا ہوں۔ میں نے جیسے کہا نا کہ باقی نبیوں سے نبوت کی دلیل مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میں تمہارے سامنے رہا ہوں۔ تو ابو جہل نے بھی کہا کہ میں مانتا ہوں محمد سچا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میری سرداری جاتی ہے،
آج یہ کتاب آپ پڑھیں کبھی، یہ انگریز جو کہہ گئے، جارج برنارڈ شاء نے جو کہا، مائیکل ہارٹ کی جو اتنی زیادہ پرانی کتاب نہیں، 1970-80 کی کتاب ہے، ان کے باپ دادا جو لکھ گئے، فرانس کے نپولین بوناپارٹ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، یہ تو مختصر سا میں نے آپ کے سامنے ایک ذکر کیا، اس کے علاوہ کتنے اور بڑے بڑے ادیب ہیں، رہنما ہیں، لیڈر ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ کر گئے۔ اور اس مائیکل ہارٹ کی جو کتاب کے بارے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ تو مختصر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ بتائی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمبر 1 پہ کیوں لکھا۔ آگے اور کئی وجوہات ہیں اس کے اندر، کہ مسلمان پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ ایک کافر، ایک عیسائی یا ایتھیسٹ بھی ہو گئے، بعض اللہ کو ماننے والے نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے اخلاق کو مان کر گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ دیکھیں میں ایک بات کہتا چلوں، پچھلے جمعے حضرت والد صاحب آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے کہ محمد کا معنی آپ کو یاد ہوگا نا، محمد کا کیا معنی؟ کسی کو یاد ہے؟ محمد کا معنی کیا؟ جس کا پوری جگ تعریف کرے۔ لکھنے والا جب گستاخی کرتا ہے یا بولنے والا بھی گستاخی کرتا ہے، لفظ محمد پہلے بولتا ہے، گستاخی کے قلم بعد میں چلتے ہیں، گستاخی کے الفاظ بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے وہ محمد لکھتا ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور آپ کیا کریں، جن کی تعریف اللہ رب العزت نے کی۔ یہ اس لیے بات ہے کہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے بنے، ان کی تعریف تو اللہ رب العزت نے کی۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آج میں اور آپ کہہ تو دیتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں کیا کہتے ہیں؟ موت بھی قبول ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے۔ زندگی کا کیا مطلب؟ کہ غلامی رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مجھے قبول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنا پھرنا قبول ہے، اپنی معاشرتی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مجھے بنانا قبول ہے۔ موت کا تو ہم نے کہہ دیا قبول ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے دیکھیں، ایک اور جہاں ہم ٹھیک ہے احتجاج دنیا میں ہو رہا ہے، احتجاج کو میں غلط نہیں کہتا، احتجاج ہو ٹھیک ہے، ہم کفار کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، تمہارے یہ باپ دادا بڑے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کیا کہہ گئے، ارے تم تو زنا کی پیداوار ہو اس لیے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبت اور شان کا پتہ نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹسٹکس آپ اٹھائیں کہ فرانس میں سب سے زیادہ اس وقت پوری دنیا میں زنا کی پیداوار ہے۔ ٹھیک ہے احتجاج ہے، ٹھیک ہے ان کی مصنوعی چیزوں کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں فرانس کا، لیکن ساتھ ساتھ میری بات پر ناراض نہ ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہو، کہ اگر میرے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے تو میں اپنے چہرے پر اب وقت ہے کہ میں سنت رسول کو اپناؤں، اب وقت ہے میں اپنے چہرے پہ سنت رسول کو اپنا کر دنیا کے سامنے فخر سے کہتا ہوا جاؤں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر داڑھی کے رکھنے سے چہرہ بدنما لگتا، اگر داڑھی کے رکھنے سے چہرہ بدنما لگتا تو داڑھی میرے آقا کی سنت نہ ہوتی، داڑھی کے رکھنے سے چہرہ بدنما ہوتا تو داڑھی میرے آقا کی سنت نہ ہوتی۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق بنائیں، آپ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنائیں، آپ کی انفرادی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی کے مطابق ہو، آپ کی ازدواجی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے مطابق ہو، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا بچوں کے ساتھ بیٹھنا
آپ کا مسجد میں آنا، آپ کا سونا، ہر چیز، اوڑھنا بچھونا آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا نا کہ یہودی کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات پیش کر سکے گا. آپ عیسائیوں کے سامنے جاؤ گے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات وہ آپ کے سامنے پیش کر سکے گا. لیکن محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں بھی ذکر کر دیا، دندان مبارک کے بارے میں بھی ذکر کر دیا، سینے مبارک کے بارے میں بھی ذکر کر دیا، چلنے پھرنے کا بھی بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طرح تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کس طرح تھے، لیٹتے کس طرح تھے، سوتے کس طرح تھے. یہی تو ہے اسوۃ حسنہ. اگر ہم اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں بنا رہے، میں روزانہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اگر گٹر میں بہاتا ہوں تو شاید پھر میرے سے بھی بڑا کوئی گستاخ نہیں ہے. میری بات کی تصدیق کریں گے نا آپ، تو شاید پھر میرے سے بھی بڑا کوئی گستاخ نہیں ہے. جہاں ہم اور کام کر رہے ہیں، جہاں ہم احتجاج کر رہے ہیں، جہاں ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، ان کو ہم بتاتے بھی جائیں. وہاں ہم اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں. میں نے کہا یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اللہ رب العزت نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں ایسے ایسے الفاظ قرآن میں نازل کر دیے کہ مجھے اور آپ کو اگر ہم نہ بھی کریں تو ان کا عظیم مرتبہ ہے، ان کی شان ہے. لیکن یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے کہ وہ کہنے والا گستاخی جب کرتا ہے، گستاخی وہ بعد میں کرتا ہے، مدح وہ پہلے کرتا ہے، محمد وہ پہلے لکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.